تیسرا رکوع اور 27ویں اور 28ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا وہ آپ نے گزشتہ سبق میں، پچھلے درس میں آپ نے سماعت فرما لیا۔ قرآن کریم کو اور اس کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت اہل ایمان کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ یہ رہتی دنیا تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے یہ لاریب کتاب ہے۔ اس کے اولین مخاطبین حضرات صحابہ کرام ہیں، اور یہ سب سے پہلے جو خطاب کیا جاتا ہے یہ صحابہ کو ہی خطاب کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، چونکہ وہ اولین مخاطبین ہیں۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ہم بھی اس کے مخاطب ہیں، اور تا قیامت آنے والے سارے مومن۔ آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا شان نزول سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آیت کا ترجمہ اور مفہوم پچھلے سبق میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور نہ ہی باہم آپس کے معاملات میں خیانت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی آپس کے معاملات میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ خیانت کر رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، سبب بیان فرمایا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں ہی اس کا باعث بنتی ہیں، اس کا ذریعہ بنتی ہیں کہ یہ فتنہ ہیں، ان کی وجہ سے آدمی خیانت کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ جو ایک صحابی سیدنا ابو لبابہ بن عبد المنذر نام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی بنو قریظہ کی طرف۔ بنو قریظہ کیا تھا؟ بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، مدینے میں رہتا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی کی، بدعہدی کی۔ بدعہدی کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھنا چاہا کہ بھائی قومی دہارے میں آتے ہو یا نہیں، اہل ایمان کی شرائط کو مانتے ہو یا نہیں، اگر مانتے ہیں تب بھی پوچھ کے آؤ، نہیں مانتے تب بھی پوچھ کے آؤ، بس اس کے لیے تشکیل فرمائی۔ سیدنا ابو لبابہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر مذاکرات ہوئے۔ ابو لبابہ پہلے سے مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ جب یہ وہاں پر پہلے رہنے کی وجہ سے ان بنو قریظہ کے ساتھ تعلقات قریبی تھے، لیکن یہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے اور وہ ابھی تک مومن نہیں ہوئے یہودی۔ ان تعلقات کی بنا پر سیدنا ابو لبابہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا کہتے ہو، اللہ کے نبی کا میں فرستادہ ہوں، سفیر ہوں، بھیجا ہوا ہوں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ان کی شرائط مانتے ہو یا نہیں؟ تو انہوں نے بجائے اپنی جانب سے جواب دینے کے انہی سے کہا کہ آپ تو یار ہمارے پرانے دوست ہو، آپ ہی بتا دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے اللہ کے نبی کے یہ بھیجے ہوئے صحابی ہیں، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھئی بات مان لو تو وارے میں رہو گے، فائدے میں رہو گے، یہ تو کہہ دیا، لیکن ساتھ ایک اشارہ کیا۔ وہ اشارہ کیا کیا کہ اگر نہیں مانو گے تو یوں اشارہ کیا گردن کی طرف۔ یہ جو اشارہ انہوں نے کیا کہ مطلب یہ کہ مانتے ہو تو فبہا، اگر نہیں مانتے تو تیار ہو جاؤ گلا کٹوانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی اس دفعہ آپ کو مہلت دینے والے نہیں ہیں۔ یہ صحابی وہاں بات چیت کر کے واپس پیغام حضور کے سامنے پہنچا کر کے فارغ ہو لیے، لیکن دل ہی دل میں کھٹکا رہا کہ یہ کہاں کا اصول ہے کہ تمہیں تو بھیجا تھا صرف مذاکرات یا خبر لانے کے لیے، تم نے یہ اشارہ کیوں کیا؟ ہما شما جیسا کوئی ہوتا تو کہتا یار کس نے دیکھا، کون سے سی وی کیمرہ ہے جس نے ریکارڈ کیا ہو، یا کوئی خفیہ ایجنسی ہو جس نے دیکھا ہو، کوئی نہیں۔
کھا پی جاتا، لیکن جس درسگاہ میں اس نے تربیت حاصل کی ہے اس درسگاہ کا اثر یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو شدید ملامت کیا کہ تم نے کیا تو کیا کیوں؟ تمہیں اشارے کے لیے تو اللہ کے نبی نے نہیں بھیجا تھا، حالانکہ کسی نے شکایت بھی نہیں کی، کسی نے بتایا بھی نہیں، خود ہی اپنے آپ کو کوستے ہوئے مسجد میں لے گئے، مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ رسیوں کے ساتھ اپنے آپ کو بندھوا دیا اور قسم کھا لی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، کہ یہ مجھ سے خیانت ہو گئی۔ یہ قومی راز تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز تھا، ان کا منصوبہ تھا کہ اگر مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ان کو قتل کیا جائے گا، یہ تو راز تھا۔ یہ مجھ سے فاش ہو گیا، یہ مجھ سے برداشت نہیں، اس لیے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ 1 دن 2 دن 10 دن گزر گئے، کھلتے نماز پڑھتے پھر دوبارہ بندھوا دیتے، کھلتے نماز پڑھتے تقاضا کرتے پھر بندھوا دیتے، کھانا پینا بھی بند کر دیا۔ اتنی غشی آئی کہ وہ گر پڑے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور آیات نازل فرما کر ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور نہ صرف توبہ کو قبول فرمایا، صحابی بھاگے کہ یار ہمارے دوست کی توبہ قبول ہوئی، اللہ کے نبی نے آیت سنا دی ہے، اب تو اس کی جان چھوٹ گئی۔ کھولنے کے لیے آئے، کہا خبردار، اس بندھے ہوئے صحابی نے کہا خبردار رسی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ پوچھا بھئی کیوں؟ کہا کہ جس پر آیات نازل ہوئی ہیں وہ خود آ کر کھولیں گے، پھر دل کو تسلی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اپنے ہاتھوں سے رسی کھول کر کے ان کو آزاد کیا۔ یہ اس درسگاہ کے ایک طالب علم کی روداد ہے کہ جس درسگاہ کے طالب علموں پر اللہ نے قرآن کریم براہ راست ان کے نام لے لے کر نازل کیا، یا ایھا الذین آمنو، ہے ایمان والو، ہے ایمان والو، اولئک ھم الراشدون اولئک ھم الفائزون۔ ایسے ہی اللہ نے نہیں کہا کہ یہ کامیاب ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ بعد والے ان کی طرح ایمان لائیں تو پھر ہدایت والے ہوں گے۔ ایسے ہی نہیں ہدایت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، یہ ان کی ان وجوہات سے اندر باہر پاک کر دیا تھا اللہ کے رسول نے، پھر جا کر آیات نازل ہوئیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی ہی امانت اور امانت داری ہمیں نصیب فرمائے، اور ایسے ہی امانت والے لوگ جو حکومت کو چلانے والے، نظام کو چلانے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله